ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام ویورز اور سبسکرائبر کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج کا ویلاگ انتہائی اہم ہے، پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے اور بین الاقوامی صورتحال کے حوالے سے بھی ہم آپ سے کچھ اہم تجزیہ دیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آج کے ویلاگ کو آپ پورا دیکھیں اور ہو سکے تو اس پہ میرے مشورے بھی ضرور دیجیے گا۔ دیکھیے، پہلے تو میں ذرا بین الاقوامی سطح پر آپ سے بات کر لوں کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی صورتحال جو ہے نا وہ انتہائی تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ یعنی ایک جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال سے جو روس اور یوکرائن کے جو معاملات چل رہے ہیں اور اس میں کہیں مطلب جسے کہتے ہیں کہ بہتری تو نہیں آ رہی، مطلب خرابی آ رہی ہے۔ لیکن اب گزشتہ یعنی نئے سال کے بعد، اور اگر میں یوں کہوں کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے جیسے یہ نیا سال جیسے شروع ہوا تو اس میں مزید تیزی آ گئی ہے اور دن بدن تیزی آتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو دوسرے محاذ ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے کھلتے جا رہے ہیں۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس حوالے سے پہلے بہت کچھ بتا چکے ہیں، اب میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایران کی جو نیوکلیئر تنصیبات ہیں اس کو اسرائیل نے نشانہ بنانے کی بھرپور تیاری کر لی ہے۔ یہ آپ کو میں ویوز آف فیصل محمد کے اس چینل کے ذریعے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، اور اس کے لیے 3 انہوں نے درجے رکھے ہیں، جس کی تفصیلات میں ذرا تھوڑا سا عالمی معاملات کو دیکھ کر دوں گا کیونکہ اس میں کچھ تھوڑے سے سفارتی معاملات آتے ہیں، لیکن بہرحال یہ میں نے خبر تھی تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، دوسرا جو روس اور یوکرائن کے درمیان یہ جو جنگ چل رہی ہے، جو اب یہ روس یوکرائن سے بڑھ کر جو ہے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ روس امریکہ اور یورپ کے درمیان جو تھی وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے یورپ جو ہے ان کی مدد کر رہا ہے یوکرائن کی، تو وہ معاملات جو ہے نا اب جو کہیں چھوٹی موٹی بھی ایک امید تھی کہ بھئی یہ معاملات شاید کچھ سدھر جائیں، لیکن جیسے میں نے پہلے سٹارٹنگ میں کہا کہ اب ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اور اب جو ایک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ نے انتہائی خطرناک ہتھیار جو ہے وہ یوکرائن کو دیے ہیں، ٹینکس اس میں دیے ہیں، اور مزید کچھ دور تک مار کرنے والے میزائل دیے ہیں جو کہ براہ راست جو ہے کریمیا سمیت اور ماسکو تک، مطلب جس کو کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ اس کے گرد و نواح میں وہ اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے روس آج بہت زیادہ چراغ پا ہے، اور جب میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو روس کے اندر جو ڈوما ہے وہاں پہ کچھ لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جس طریقے سے برداشت جب کام لیا ہے اب یہ معاملہ برداشت تک نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور اسی ڈوما کی آج جو بات چیت چل رہی ہے اسی پس منظر کے اندر آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیچن وہاں پر ہیں اپنا کمانڈرز، انہوں نے بھی آج ایک بیان دیا ہے، اور چیچن کمانڈر جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ، ہم جو ہیں اب قادروف کی بات کر رہا ہوں میں، جن کی عمران سے بھی ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اب ہمارے ساتھ، ہم جو ہے اب ہمارے لیے برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا توقع کرے کہ ہم کسی وقت بھی نیوکلیئر بٹن دبا سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے اس وقت، اور یہ جو ہے نا معاملہ ایک طرف تو یہ چل رہا تھا، اور اسی دوران کیا ہوا کہ کیف کے قریب جو ہے ایک یوکرائن کا ایک ہیلی کاپٹر یورو 2 چاپ جو ہے نا وہ چاپر جو تھا وہ گر گیا۔ 2 انجنوں کا جہاز ہوتا ہے، جس کے حوالے سے مجھ سے کچھ اخبار والوں نے پوچھا بھی تھا، تو میں نے اس پہ بھی صبح بین الاقوامی میڈیا، پاکستانی میڈیا تو آپ کو پتہ ہے ان سب چیزوں کی دلچسپی نہیں رکھتا، تو انٹرنیشنل میڈیا پہ میں نے کہا، پھر بعد میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ سیبوتاژ ہے، کیونکہ جس جگہ پر وہ ہیلی کاپٹر گرا ہے وہاں پہ کسی زمانے میں روس کا قبضہ تھا، اور وہاں پہ روس کے ہمدرد جو ہے نا جو رشین زبان بولتے ہیں اور روس کے کلچر سے ان کی بڑی قربت ہے، تو وہاں پہ وہ لوگ اچھی خاصی تعداد میں ہیں، اور وہ زیلنسکی کی حکومت کو پسند نہیں کرتے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے سیبوتاژ ہی، ابھی تک بہرحال وہ انکوائری کر رہے ہیں، لیکن میں خیال دے رہا ہوں، آپ کو خبر نہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ سیبوتاژ ہے، کیونکہ اس کے اندر روس کے 3 بڑے اہم لیڈر جو ہیں اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی شامل تھے، لیکن وہ طیارہ جو ہے وہ جا کر گرا، کیا کہتے ہیں، اچانک ہی ہوا، اور وہ جا کر گرا چلڈرن جو کنڈن گارڈن ہوتا ہے، کنڈن گارڈن کے اوپر جا کر رہا، جس کے نتیجے میں کچھ 2-3 میرے خیال سے بچے بھی، معصوم بچے بھی ہلاک ہوئے ہیں، مطلب کوئی 20-22 آدمیوں کی اس میں ہلاکت ہوئی ہے، لیکن اس میں 3 بڑی اہم شخصیات جو تھیں، یعنی یوکرائن کے سینئر لیڈر جو کہ اس وقت روس کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہے تھے، یا روس اور یوکرائن کی جنگ، یا روس کے ساتھ
امریکہ اور یورپ کا جو ایک پلان ہے اس کے وہ سخت حامی تھے، وہ ان کا اچانک اس طرح مر جانا جو ہے، ہلاک ہو جانا ایک حادثے کے اندر، یہ کوئی بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک، کیونکہ میرا جہاں تک میں نے اپنے معلومات کی ہے، وہ جو ہیلی کاپٹر تھا وہ ڈبل انجن کا تھا اور بہت ہی اچھا ایک مضبوط ہیلی کاپٹر تھا، اور اگر وہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا تو بھی ایسا لگتا تھا کہ شاید جو ہیلی کاپٹر آنے والے تھے وہ بھی بڑے 2 آدمی تھے اس میں، 2 پائلٹ، اور بڑے وہ بھی ماہر تھے۔ لیکن مجھے جو صورتحال ملی، ویلاگ لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ سیبوٹاج ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں وہاں سے جو بھی صورتحال آتی ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا اصل میں وہ لوگ تحقیقات کے بعد نکالتے ہیں۔ دوسری جانب جیسے میں آپ سے اپنے ویلاگز میں کہتا رہا ہوں، میں تو کہتا ہی رہا ہوں آپ لوگوں سے، اور آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، میں تو ویلاگ جو کرتا ہوں اور میرا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اصل حقائق اور ملک کے گرد پھیلنے والے خطرات اور ان تمام معاملات سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں جو میرے علم میں ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ میں گزشتہ کئی دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور آپ آج دیکھ لیں کہ جو کچھ ایران کے بارڈر سے ہوا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایران کے بارڈر سے پاکستان کے اوپر اچانک حملہ ہوتا ہے اور 4 آپ کے سیکیورٹی اہلکار شہید کر دیے جاتے ہیں ایسی صورتحال کے اندر، جبکہ کہ افغانستان سے آپ کے اوپر ٹی ٹی پی کی یلغار ہو رہی ہے، اور دوسری جانب گلگت بلتستان کے اوپر اور موناباؤ کے اوپر جو ہے بھارت جو ہے، میں نے موناباؤ کی ساری سچویشن آپ کو آج سے 1 مہینے پہلے میں بتا چکا ہوں، ان کی جو کچھ کیا کہتے ہیں وہاں پہ ساری ہو رہی ہے فارمیشن وغیرہ، وہ بھی میں نے ساری بتائی ہوئی ہے آپ کو، گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ ان 2 بڑے خطرناک محاذ کی موجودگی کے اندر، آلریڈی گرم ہوتے ہوئے محاذ کے دوران، اور یہ اچانک تیسرے محاذ کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہو جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کی پوری عوام، میں بشمول تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی تمام لوگ جو ہیں اس وقت، لوگوں کی تمام جو ہے نا توجہ اور تمام جتنی بھی جسے کہتے ہیں کہ نا ایک انٹرسٹنگ یا دلچسپی جو ہے، وہ صرف عمران خان کے بیانات یا پھر پی ڈی ایم کے بیانات یا پھر وہ نواز شریف کے بیانات یا لیڈروں کی سرگرمیوں پر ہے۔ اس ملک کی اس وقت کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہم جس راستے پہ چل پڑے ہیں، آپ یقین کریں، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، جو ہاربل صورتحال میں دیکھ رہا ہوں، آپ یقین کریں کہ آپ کے ساتھ بہت کچھ برا ہونے والا ہے، بہت کچھ برا ہونے والا ہے، آپ یقین کریں، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں بہت آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن لوگوں کو بالکل دلچسپی نہیں۔ لوگ ایون میں نے دیکھا ہے کہ جو مطلب چٹکلے لگا رہے ہیں، صرف بم چھوڑ رہے ہیں کہ وہ مریم نے بم چلا دیا، عمران نے راکٹ چلا دیا، نواز شریف نے وہ میزائل پھینک دیا، لوگ وہ چیزیں اس پہ زیادہ غور کر رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، میں نے کہا کہ ویڈیو جو 5th جنریشن وارفیئر ہے اس پہ پوری لوگوں کی توجہ ہٹا دی گئی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے گرد کیا ہو چکا ہے۔ آپ کے جسموں کے نیچے بھوک کے، افلاس کے، قحط کے اور خون کے آپ کے نیچے آپ کی جو ہے مطلب سائے جو ہیں آپ کے گرد منڈلا رہے ہیں، اور لیکن کسی کو اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اور آپ کو قوم، اصل میں ساری بات ہے کہ قوم کو دیکھنا پڑے گا، جب تک قوم خود نہیں اٹھے گی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں قوم، یہ لوگ کہتے ہیں پھر جواب میں کہ جناب ہم اٹھے تھے، بھئی کیا اٹھے تھے؟ مطلب کیا عمران خان کے ساتھ جو 25 تاریخ کو جو کچھ ہوا اس میں کتنے ہزار تھے؟ کیا 3 ساڑھے 3 لاکھ لوگ تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے بھائی، صرف 2 4 5 ہزار لوگ تھے۔ پورے کراچی کے اندر امن و سکون تھا، پورے لاہور کے اندر اب جو مطلب تھوڑا بہت تھا، کوئٹہ کے اندر امن و سکون تھا۔ انقلاب ایسے نہیں آتے۔ جو کچھ سارے معاملات ہوئے ہیں 25 تاریخ کو، اور اس کے بعد یہ جولائی کو جو ایک کیا کہتے ہیں وزیر آباد میں جو گولیاں چلا کے بھی جن لوگوں نے گولیاں چلوائی تھیں، جن کے کہنے کے اوپر انہوں نے دیکھ لیا کہ کتنی اسٹرینتھ ہے اس قوم کی۔ تو سارا مسئلہ جو ہے یہ، اب جو میں آپ سے بات کروں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کے حالات انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ سیاستدانوں کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سیاستدانوں کی اس وقت پوزیشن نہیں، دیکھیے لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس وقت ٹوٹل کنفیوز ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی بھی بہت سارے جو ہیں میں نام نہیں لوں گا، تجزیہ نگار بہت سارے کچھ مطلب سارے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو کچھ بہت ہی زیادہ پیارے ہیں، وہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے جناب انہوں نے، بھائی اسٹیبلشمنٹ کا میں آپ سے حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہت زیادہ کنفیوز ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کنفیوز ہے، عمران خان پریشان ہے، عمران خان مجبور ہیں، اس لیے کہ قوم جو ہے نا از خود نہیں کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے۔ یعنی اتنا کچھ ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، اب دیکھیں بارڈروں کی کیا حالت ہو گئی ہے، اور اس کے بعد وہ عمران خان کیا کر سکتا ہے۔ اور تیسری جانب جو ہے ہماری تیسری جو قوت ہے اس وقت پی ڈی ایم، وہ امریکن ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے۔ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دیکھیں رانا ثناء اللہ اس وقت لندن میں کیا کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان کو کوئی شادی پہ کھانے پہ بلایا ہے نواز شریف نے، یا پھر یہ جو وہاں پر پرویز رشید گئے ہیں؟ یہ سارے کے سارے اس وقت پاکستان کے اندر، کیونکہ نواز شریف کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ نواز شریف کا یہ جو معاملہ جو ہوا تھا قتل کا، اس کے اندر عمران خان کے اوپر، اور یہ جو آپ کا جو ایک صحافی کا جو ہوا تھا جو معاملہ، سینئر صحافی ARY کے، ان کے جو شہید کو جو ان کو کیا گیا،
میں نام نہیں رہا ہوں، جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے، آپ کو وجہ آپ سمجھ لیں، ان کا اور یہ جو عمران خان کے اوپر جو ہوا تھا معاملہ، اس معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں یہ آ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے جو ہے نا دوسرے عناصر سے زیادہ سیاسی محرکات زیادہ ہیں، اور وہ بات کب ثابت ہوئی؟ جب وہ وہاں پر وہ ایک صاحب نے آ کے انٹرویو دے دیا، اور انٹرویو دینے کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ایسا چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، ساری تفصیلات آپ کو بتائیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے بعد ہی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ اس کو آپ اتنا ایزی نہ لیں، یہ سیریس ہے معاملہ، اور آج آپ نے اعتزاز ایسا، ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے کسی نے اعتزاز ان کا کلپ بھیجا، تو اعتزاز ان کا کلپ دیکھا، ایگزیکٹلی انہوں نے وہی بات کہی۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ بہت سیریس ہے، میرے ساتھ برطانیہ کی انتہائی اہم شخصیت سے رابطہ تھا، اور ابھی بھی رابطہ ہے، اس حوالے سے وہ لوگ اس کو بہت سیریس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے پہلے اس پہ بات نہیں کی تھی کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے، کیونکہ پھر وہ بات ہوتی ہے، لیکن چونکہ آج اعتزاز احسن نے کہہ دیا ہے تو اس لیے میں کنفرم کر رہا ہوں کہ برطانیہ کی انتہائی اہم شخصیت کا اس تمام معاملے کے اوپر نظر ہے، کیونکہ بقول ان کا کہنا ہے کہ اس سے قبل جو الطاف حسین کے حوالے سے جو ایک اور میں نام نہیں رہا اس وقت، جان بوجھ کے میں نے پہلے بتا دیا، ایک پاکستانی شخصیت کا وہاں پہ قتل ہوا تھا اور الطاف حسین کے اوپر ان کا الزام آیا تھا، پھر یہ ایک دوسرا واقعہ ہونا، اس پہ تاج برطانیہ اور برطانیہ کی حکومت کے اوپر جو ہے نا انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو لہٰذا یہ چیز انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے، تو لہٰذا وہ شخصیت از خود اس وقت جو ہے اس کے اندر وہ مطلب اس کہتے ہیں دلچسپی لے رہی ہے، تو یہ ایک ساری صورتحال ہے۔ اور ادھر جو ہے نواز شریف صاحب اس لیے پاکستان نہیں آئیں گے، وہ آج آپ کو بات کنفرم ہو گئی۔ دوسرا اب میں آتا ہوں، اگر پاکستان کا ذکر کرتا ہوں تو پاکستان کے حوالے سے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ کراچی میں جو کچھ ہوا تھا، الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے اس کے آفٹر شاکس اب ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ان کے آفٹر شاکس ابھی تک آ رہے ہیں، اور آج آپ کراچی کے اندر آپ دیکھیں وہ 2-3 جگہ جب وہاں گئے وہ لوگ، تو پی ٹی آئی والے بھی وہاں پر موجود تھے اور پیپلز پارٹی والے آئے، اور وہاں پہ جو ان کے ایک ہی عزیر بٹ تھا، وہ گلو بٹ یاد آیا تھا، عزیر بلوچ، تو عزیر بلوچ تو ایک ہی تھا، تو اب پتہ نہیں پیپلز پارٹی نے بہت سارے عزیر بلوچ بلوا لیے ہیں، اور میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ سے بہت سارے لوگوں کو بلا لیا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے اوپر اور جماعت اسلامی کے اوپر دباؤ ڈال سکے، اور ایم کیو ایم اس تمام پروسیس میں ان کے ساتھ ملی ہے۔ میں نے آپ کو بہت بڑی خبر دے دی ہے، اگر آپ کو کہیں آج سنا ہے کہ گولیاں بھی چلی ہیں، میرے پاس اب اس کی تصدیق نہیں ہے، میری اس حوالے سے کسی سے بات نہیں ہوئی ہے، لیکن جو میرے پاس اخباری رپورٹس آئی اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پیپلز پارٹی نے مطلب کوئی ہوائی فائرنگ وغیرہ بھی کی ہے، لیکن اس میں ویسے جو ڈانٹ سوٹا چلا ہے اس میں کچھ لوگ جو ہیں زخمی ہوئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو دھاندلی کر رہی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ پی ڈی ایم جو ہے نا بنیادی طور پر کس کے چل رہی ہے؟ مغرب کے ایجنڈے پہ چل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ثبوت، بھائی اب ثبوت آپ کو میں کتنے میں آپ کو دیتا رہا ہوں، اب آپ چھوٹی سی ایک بات سن لیں، امریکہ کا ایجنڈا کیا ہے؟ امریکہ کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو بالکل مفلوق الحال کر کے، پاکستان کے عوام کو بھوکا ننگا کر کے، پاکستان کو ڈی نیوکلیرائز کر کے بھارت کے قدموں میں پھینک دیا جائے، اور اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ نواز شریف کی حکومت آئے۔ اب آپ یہ دیکھیے، کل میں جو کہتا ہوں نا، جو بات میں بات کرتا ہوں ثبوت، اب کل شہباز شریف کا انٹرویو دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم الجزیرہ میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے بھارت سے 3 جنگیں یعنی 3 جنگیں جو ہماری لڑائی ہوئی ہے بھارت سے، وہ ہم نے غلطی کی۔ اب کوئی ان سے یہ پوچھے کہ ہم نے کیا غلطی کا، جو بھارت نے ہم پر حملہ کر دیا تھا تو ہم کیا کرتے، اور ابھی یہ جو اس مرتبہ یہ جو یہاں پر وہ آ گیا تھا حال ہی کے اندر، جو آپ کا جو پکڑ لیا تھا آپ نے کبھی بھارت کا جو جاسوس کلبھوشن، وہ یہاں پر کیا کرنے آیا تھا؟ اس سے پہلے جو کچھ بھارت پاکستان کے اندر کرواتا رہا ہے وہ کیا اس کا مطلب وہ صحیح تھا؟ یعنی اس کا مطلب یہ آج انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر بھارت جو دراندازی کرا رہا ہے، بھارت جو ہم پہ حملے کرتا رہا ہے، بھارت جو کچھ کرتا رہا ہے، اس کو ہمیں برداشت کرنا چاہیے اور ہمیں اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا ہے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہم نے بھارت سے 3 جنگیں لڑ کر بہت غلطی کی، اس کے نتیجے میں ہمیں بھوک ملی، اس کے نتیجے میں ہمیں افلاس ملا، اس کے نتیجے میں قرضہ جات ملے، اور اس کے نتیجے میں ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ اپنی بدعنوانیوں کا، اپنی چوریوں کا کوئی ذکر نہیں کر رہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نتیجہ ہے کہ ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ چلنا چاہیے اور بھارت کے ساتھ مل کے اور اپنے معاملات کو آگے چلانا چاہیے، یعنی وہی امریکن ایجنڈا جو چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے بھارت کے ساتھ مل کر اس معاملے میں چلے۔ اب بھی اگر کسی کو شک ہے تو پھر لوگ کہیں کہ فیصل صاحب آپ غلط کہتے ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دیکھیے، اس وقت پاکستان جو ہے اس وقت تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قوم کو اس وقت اٹھنا پڑے گا، اگر آپ نہیں اٹھے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔
آپ کو معلوم ہے کہ جو عبد الرحمان جو معاملہ تھا لکھوی کا، یہ جو آپ کے ہیں، سوری میں نام لے کے نام نہیں لینا چاہیے تھا، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو حریت پسند رہنما ہیں، اب نام تو میں نے چل بتا ہی دیا عبد الرحمان صاحب کا، تو ان کو ابھی کل 2 دن پہلے جو ہے یونائٹڈ نیشن نے ان کو کیا کہتے ہیں کہ ان کو کہہ دیا ہے، دہشت گرد قرار دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے مطلب یہاں پہ جیش کے لوگ تھے جو حریت پسند ہیں، وہ جیش والے کو دہشت گرد نہیں ہیں، وہ جو کشمیری حریت پسند ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. ان کو تمام لوگوں کو جو ہے ہمیشہ جب بھی بھارت کی جانب سے جب بھی دہشت گرد قرار دیا جانے کی کوشش ہوتی تھی تو سب سے پہلے چین آتا تھا، چین آ کے اس کو ویٹو کرتا تھا. لیکن کل جو ہے 2 دن پہلے جو ہے ایک اور ہمارے عبد الرحمان صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں، جن کا تعلق جیش سے ہے اور وہ کشمیری حریت پسند کی مدد کرتے ہیں، ان کو جو ہے بھارت کی خواہش کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا، لیکن چین نے ویٹو نہیں کیا. دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہے عالمی بینک اس نے پاکستان کے جو قرضہ جات ہیں وہ 1.1 جو بلین ڈالر کے تھے ان کو بھی مؤخر کر دیا. آئی ایم ایف نے آپ کے ساتھ بات چیت کرنے سے انکار کر دی. تو جو بار بار میں چیخ رہا ہوں لوگوں کو، اب ویلاگ کے ذریعے بتا رہا ہوں، لوگ سننا پسند نہیں کرتے، لوگ صرف چند اپنے لوگوں کے ویلاگ سن کے صرف عمران خان کی تعریفیں سن کے خوش ہو جاتے ہیں. میں کب سے ان کو چیخ رہا ہوں کہ آپ اٹھیں اور کھڑے ہوں اور ان حکومت کے لوگوں کا ان کا روڈوں پہ گریبان پکڑیں، ورنہ یہ بھوک اور ننگ افلاس آپ کے گرد آ رہی ہے. ابھی بھی روزانہ ایک نئی خبریں آ رہی ہیں. آپ کو پتا ابھی ہے کہ آپ کو عالمی جب بینک آپ کا قرضے مؤخر کر رہا ہے، آئی ایم ایف آپ کو گھٹنوں کے اوپر لے کر آ رہا ہے، کھانے کے لیے آپ کے پاس روٹی نہیں ہے، ایران سے آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، افغانستان سے آپ پر حملے ہو رہے ہیں، تو بھئی اب آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کس بات کا قوم انتظار کر رہی ہے؟ مجھے اس بات کا جواب آپ لوگوں سے چاہیے، اس قوم سے. یہ جو ہم جو ویلاگ کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. پھر یہ ساری صورتحال جو ہے اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو آج میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھی ہے، اس صورتحال کے اندر آپ کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے. پاکستان کے اندر کاروبار کا یہ حالت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا کہ انتہائی خطرناک حالت ہے. حکومت ابھی بھی فراڈ کر رہی ہے، موجودہ حکومت ابھی بھی دھاندلی کر رہی ہے، اس لیے کر رہی ہے کہ یہ امریکن ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے. اسٹیٹ بینک کے لوگوں کے جو تاجران ہیں، جو چھوٹی چھوٹی جن کی کہ ایل سی ہے 4,000 5,000 ایون 5,000 6,000 کی ایک ہوتا ہے کنٹینر. مجھے آج کسی نے مجھے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ جی 5,000 کا ہمارا کنٹینر ہوتا ہے، وہ 5,000 کے کنٹینر کو اسٹیٹ بینک کلیئر نہیں کر رہا اور وہاں وہ کنٹینر پڑا رہتا ہے، شپس وہاں کھڑے رہتے ہیں، ان کا ڈیمریجز آتا ہے. وہ 10,000 شپنگ کمپنیوں کو، جو یورپ کی شپنگ کمپنی ہے ان کو 10,000 دے دیتے ہیں، لیکن چائنا سے جو مال آیا ہوا ہے ان کو 5,000 نہیں دیا جا رہا. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چین اور روس کی دشمنی کے اندر امریکہ نے پاکستان کی اس اسٹیبلش کردہ اور اس یہ جو کہتے ہیں زر خرید امپورٹڈ گورنمنٹ کو کس طریقے سے چلایا ہے، یہ ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. عمران خان صاحب کے ساتھ میں کہتا تھا، عمران خان صاحب نے جو اسمبلی میں جانے کا واپس جو فیصلہ کیا تھا بالکل درست تھا، بہت اچھا تھا، لیکن پھر یہاں غلطی کر دی گئی. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اچانک انہوں نے کیسے 35 استعفے کیے، کسی کو پتہ لگا؟ 48 گھنٹوں کے اندر صرف 4 لوگوں نے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور انہیں ٹھک کر کے کر دیا، آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھا. جب عمران خان صاحب نے جانے کی بات کی تھی تو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ جب اسمبلی میں جانے کا فیصلہ کیا تھا تو خاموشی کے ساتھ ایک درخواست سپریم کورٹ میں لگاتے اور سپریم کورٹ سے کہتے کہ جناب محترم سپریم کورٹ کی جانب سے ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم اسمبلی میں جائیں، ہم سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو دیکھتے ہوئے، سپریم کورٹ کے جج کے مشورے کو دیکھتے ہوئے، سوری ججمنٹ نہیں تھی، مشورے کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، لہٰذا حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو پابند کریں کہ اب یہ صورتحال اسی طرح رہے گی، ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، تاکہ سپریم کورٹ ان کو پابند کر دیتی. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. عمران خان کے ساتھیوں نے عمران خان سے پہلے پریس والوں کو بلوا کے اعلان کروا دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کیا کہتے ہیں ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آ رہے ہیں. تو بھائی مجھے بتائیے کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں چوری کرنے جائیں اور اس کو کہیں کہ جناب ہم تیرے گھر کے اندر آ کے سونا چوری کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم آ کے تمہارے دروازے بھی توڑ دیں گے اور تمہارے ساری چیزیں بھی توڑ دیں گے؟ تو ایسا کہیں نہیں ہوتا. میں نے اسی لیے بار بار کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے ہیں عمران خان کے گرد جو سارے معاملات کو گڑبڑ کر رہے ہیں. میں ایک بات بڑی وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے براہ راست تعلق جو ہے ٹرائنگولر کے اندر ہے، ان کا ویج سے بھی تعلق ہے اور ان کا پی ڈی ایم سے بھی تعلق ہے. عمران خان کو دیکھنا پڑے گا اس تمام صورتحال کو، ورنہ پاکستان جس طرف جا رہا ہے یہ مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ پاکستان از اے فالن ہاک اور سینکنگ شپ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ریاست کو بچا لے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.